ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے عنوان کی طرف آؤں، اپنے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کا یہ سنہری سبق نہ صرف اسلامی معاشرے کا ستون ہے بلکہ اس افاقی درس میں ہی انسانی معاشرے کی بقا کا راز پنہا ہوا ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ گڑگوڑ کرنے کا رواج عام تھا۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس جالانہ رواج کا خاتمہ کیا بلکہ مرد و زن کے درمیان مساوات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا، جس کی ہدایت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر قبائلی، نسلی، معاشرتی فرق کو دفنا کر مد و ایاز کا ایک حصہ میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نماز، پنجت گانا کا حکم، امیروں کے مال سے غریبوں کا حصہ یعنی زکات کا حکم، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گورے اور کالے، عربی اور اجمی، لمبے اور چھوٹے کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کی مساوات قائم کرنے کا وہ لازوال پیغام دیا جس کی ہدایت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مالک غنیمت کے باب خلیفہ وقت سے ریا کا استفسار ہو یا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ وقت کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ، دین اسلام میں مساوات کی کئی زندہ جویدہ دلیلیں موجود ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دوسری طرف ماضی کے اس دور میں اخلاقی تنزلی کی بنیادی وجہ معاشرت میں برابری یعنی مساوات کا عدم دستیاب ہونا ہے۔ اسرائیلی فلسطینی کو اپنا جیسا انسان ماننے کو تیار نہیں، برہمت ظلمت کو گلے لگانے سے گریزا ہے، اور بابری مسجد کیس میں عدالت کا پلڑا ہندو بننے کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے اور عادل بے بس ہے۔ کہنے کو نہایت شفاف امریکی قانون ڈاکٹر آفیہ کے معاملے میں اندھا ہو چکا ہے۔ کشمیری، عراقی اور افغانی انسانوں کے لہو کا رنگ اور ہے اور سامراجوں کے لہو کا رنگ اور ہے۔ یہ میں نہیں کہتی، زمینی حقائق گواہ ہیں کہ تمام ناانصافیاں نہ صرف جاری اور ساری ہیں بلکہ اسلام فوبے میں مبتلا قوت مفاد اور مسلط کے لبادے اوڑے ان شیطانی نظریات پر نہ صرف عمل پیرا ہے بلکہ اسلام دشمنی میں اسلام اور انسانیت کے بنیادی درس یعنی مساوات کو فراموش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بظاہری ترقی یافتہ معاشرہ بڑی تیزی سے گمراہی کی طرف گامزن ہے۔ اب اپنی تقریر کا اہتمام اس حدیث مبارک سے کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی پر نہیں۔ شکریہ۔